السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 16 جولائی 2025 اور بدھ کا دن ہے. بڑے بڑے صحافی جو حکومتی موقف کو لے کر چلتے ہیں، مجھے اعتراض تو رہتا ہے ان کے اوپر، لیکن نصر اللہ ملک صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. انہیں نیو یارک کی بارش کے منظر دیکھ کے اور حکومت کا دفاع کرنے کے لیے بھاگ دوڑے ہیں. میں تو حیران ہو رہا ہوں وہ کیسے بھاگ دوڑے ہیں، کس بنیاد پر بھاگ دوڑے ہیں وہ، اور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی. چلیں وہ گفتگو کرتے. علیمہ خان کا موقف اور عمران خان کے بارے میں وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ پروگرام کے آخر میں دیکھ لیجئے گا. لاہور میں پارلیمنٹرین کا آنا اور اس پہ بڑا سخت موقف لیا ہے پارٹی کو. اب جو دیکھیں یہ معاملات بڑے دھیان سے سمجھانے والے ہیں. عمران خان کی قید جو ہے نا وہ موجودہ حکومت کی موت ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بیمار کیوں ہو گئی؟ نصر اللہ ملک صاحب صحافی ہیں، دوست ہیں ہمارے. نیو یارک کے بارش کے منظر جہاں پانی کھڑا تھا کے متعلق فرماتے ہیں امریکہ کا نیو یارک سٹی ہے، دنیا کا سپر پاور ملک اور $25 ٹریلین اکانومی رکھنے والا امریکہ میں بارش کے پانی پر کوئی گالم گلوچ نہیں کرتا. حکومتوں پر تنقید اور عوامی مسائل کی نشاندہی کے لیے تمیز اور دلیل زیادہ طاقتور ہوتی ہے. ہمارے بھائی موصوف ہیں، ان کی باتوں پہ لوگوں کو تو دیکھیں ہنسی آتی ہے، وہ رک نہیں رہی تھی. عمران خان کے دور میں 2019 میں بسنت منانے کی اجازت دینے کے بعد کیا کر دیا تھا؟ BRT کا تھوڑا سا مسئلہ ہونا تھا تو خان صاحب کے خلاف پروگرام کرتے تھے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. لیکن کیا تنقید کرنے والوں کو اٹھایا بھی جاتا تھا نیو یارک سے؟ نیو یارک میں تصاویر آپ کے سامنے موجود ہیں. کیا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ مقصود ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں سوات والے معاملے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ سوات کا بارش کا پانی آیا، لوگ بہہ گئے، اس میں غلطی لوگوں کی تھی، حکومت کچھ نہ کر سکی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن وہ کیا کہیں گے جو آکسیجن کے بچے مر گئے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی تو کچھ فرمانا چاہیے نا، اس کا بھی تو کچھ آنا چاہیے نا. لیکن نہیں آتا اس کے اوپر کچھ، کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر. بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی یہ تو سوچنا ہے نا آپ کو. اور سوات کے کانٹیکس میں وہ یعنی وہاں پر کئی دفعہ ایسے ہے دریا میں جانا نہیں چاہیے، پانی تو آپ کو پتہ ہے وہ چھوڑتا کسی کو نہیں. اور یہاں بھی بڑی باتیں تھیں کہ بڑا پیسہ لگایا، پانی نہیں کھڑا ہوگا، بڑے بڑے دعوے کیے. اور نا پرویز بٹ صاحبہ بھی پھنس گئیں. ساری معاملات میں دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے، ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں تنقید کا ایشو نہیں ہے یہاں، ذرا سمجھیے گا. چاچا بارش نے اگر بات کی تو کیا حل کیا اس کا؟ غور تو کریں نا. ٹھیک ہے وہ جج نے بری پرچے کوئی نہیں بنتا تھا، اس نے اگر کھل کے بات کی، اس کا اپنا جذبہ ہے. دیکھیں میں اس کے الفاظات کو سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا میں، لیکن وہ ایک آدمی آیا، بات کی، تنقید کی. تنقید کرنے کا حق تو رہنا چاہیے نا. یہاں تو تنقید کرنے کا حق ہی چھین لیا آپ نے. آپ تو لوگوں کو آواز تک سننا پسند نہیں کرتے. اس طرح تو نظام نہیں چلتا ہے نا. کب تک اس طرح کا نظام چلائیں گے آپ؟ کب تک چھڑی لے کے ہانکتے رہیں گے ان تمام لوگوں کو؟ آپ یہ سوچئے گا، اس پہ غور کریں. آپ بات جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، اور ہم تو بڑی سمپل سی بات کرتے ہیں، ہم تو چھوٹے ایشوز کی بات کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں نظام ٹھیک ہو، لیکن یہ نظام ایسے نہیں ٹھیک ہوگا. آپ نے ٹرانسپیرنسی ختم کر دی، کرپشن، لوٹ مار سب چل رہی ہے، غنڈہ گردی جو کچھ بھی ہے وہ چل رہا ہے. کوئی بتا دیں، رول بتا دیں آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں، وہ بڑے تکلیف دہ معاملات ہیں، لیکن چل رہا ہے یہ نظام سارا. اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو سینٹر کے کاغذات کے حوالے سے باتیں چلائی جا رہی ہے کہ فلاں کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دستبردار ہو گئے ہیں اور اراکین نے دستخط واپس لے لی ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکیں گی. دیکھیں اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے نا، جس کسی نے بھی لڑنا ہے اپنے طریقے سے لڑنا ہے. اگر کسی کو عزت مل رہی ہے، کو پیسے دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف، یہاں تو اس طرح کے الزام جنرل الیکشن میں بات ہوتی رہی کہ پیسے دے کے ٹکٹیں بکتی رہی، یہ ہوتی رہی ہے بات. عمران خان صاحب کو ٹکٹوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ بات بھی ہوئی ہے. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں جو کہیں نہ کہیں ہانٹ کریں گی ان سب نظام کو. جنہوں نے جن سیٹوں پر عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن لڑیں گے،
تو حق تو انہیں کا ہی نا، پارٹی تو عمران خان کی ہے نا، وہ جن کو مرضی دیں، جس کو مرضی کھڑے ہوں، جس کے ساتھ مرضی جائیں وہ جانے اور ان کا نظام جانے. آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر ان معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ یہ کہ چینی کا بحران جو ہے نا، دیکھیں لوٹ مار چل رہی ہے، یہ بات صحیح ہے، اور حکومت کی کلم کلا چشم پوشی صرف بد نظامی نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ سوچی سمجھی سازش ہے. شہیت سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دی، پھر درآمد کا بہانہ بنایا، اور یہ پرانی باتیں ہوتی نہیں ہیں، اور پھر ٹیکس چھوٹ دے کر عوام کے پیسے سے ان کو مزید نوازا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے چینی ایکسپورٹ امپورٹ اسکینڈل ذاتی تحقیقات کی، اور جو پیسے کمائے گئے تھے ان کے نام بھی آئے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آیا، چینی کی قیمتوں میں استحکام رہا، اور بہت سی چیزوں کا فائدہ بھی ہوا. یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ نظام بہتری کی طرف نہیں گیا. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، بڑے زبردست اقدامات کیے، اور اس کا نظام بھی آپ خود دیکھ لیں نا، آپ کے سامنے موجود ہے. نتائج بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے. چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، نہ ہم کو چھپاتے ہیں کوئی چیز. حامد امین نے ایک جو بات کی ہے، میں اس کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان جب تک قید ہے ان کی پوزیشن بہت مضبوط رہے گی، اور حکومت اسی طرح ڈیفیوز رہے گی. اس حکومت کے وزراء کو عالمی امور کا ذرا بر بھی ادراک نہیں ہے، وہ جو بھی منہ میں آتا ہے پریس کانفرنس میں بول دیتے ہیں. اور وہ بڑی زبردست بات کی، وہ عمران خان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اور یہ نارمل سی بات چلی آ رہی ہے. سائبر ونگ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی، سائبر کرائم ایجنسی بڑے زور سے چل رہی ہے، بڑی چیزوں کو کھل کے دیکھ رہی ہے، حالات اور واقعات کو بھی بڑے آسانی سے دیکھ رہی ہے، اور معاملات کو اس طریقے سے دیکھنا بھی چاہتی ہے، اس نظام سے بھی دیکھنا چاہتی ہے. اب یہ نظام دیکھنے والا ہے نا کہ کیسے بہتری کی طرف جائے گا، کیسے ہم اس سسٹم کو بہتر بنا سکیں گے. یہ سوچنے والی باتیں، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بڑا زبردست آئے گا. یعنی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا کچھ کو دل کرتا ہے گجرانوالے کو، آپ پوچھے صحیح ذرا، اور گجرانوالے کیوں طلب کر لی ہے؟ وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے، لاہور میں کوئی رہتا ہے تو لاہور میں بلائے نا اس کو. سنم جاوید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے سب غالباً اتنا ہی کہا تھا کہ سرجری کرانے کے حوالے سے کوئی بات ایسی کی تھی، انہوں نے کہا تھا پنجاب کے حالات برتر ہیں، اور سوات کے معاملے میں سیلاب کا شور ہوتا تھا، لیکن پنجاب کی گلی گلی میں سیلاب آیا ہوا. میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا، یہ باتیں ہوتی ہیں بھائی. لیکن سوشل میڈیا پہ سارا کچ دکھاتا ہے. چاچا آپ کے چاچا بارش دیکھ لیں کتنا پاپولر ہوا، کتنا بہتر ہوا آگے، کتنا بہترین طریقے سے گیا ہوا آگے. یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ کیا کہ اس نظام کے اندر گراوٹ ہے، اور یہ نظام اب لوگ ہی باہر نکلیں گے تو اس کو کچھ ہوگا، ورنہ لگ یہی رہا ہے یہ سب کچھ مرضی کے مطابق چلے گا. ڈاکٹر یاسمین راشدہ بہنوں کی طرف سے، بڑی بہنوں کی طرف سے 2 دن سے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، کل طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اور ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحب کو ہنگامی طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. تھوڑا سا شرم کریں، لحاظ کریں، ٹھیک ہے نا جی. اور 9ویں کے ٹرائل کے حوالے سے بات کر کے پھر علیمہ بین کی طرف چلے جاؤں گا، جو انہوں نے بات کی ہے. طاہر انصاری 9 مئی کے بعد 2 مئی جیل میں ناحق قید کاٹی، اور 2 سال سے روزانہ جیل ٹرائل میں حاضر ہوتا ہے، سارا دن عدالت میں موجود رہا. طاہر انصاری کی بات ہو رہی ہے. رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. کوئی ریاست ایسے بچوں کو کیسے کھا سکتی ہے؟ چراغ گل ہو رہے ہیں، غور کریں اس بات کو. آخر میں علیمہ بہن نے عمران خان صاحب سے جو بہنیں مل کے آئیں، انہوں نے بڑی واضح طور پر بڑا ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان نے، جو پارلیمنٹرین لاہور کی طرف آئے اور جو کچھ ہوا ہے. یعنی اس سے بچنا ہے ہمیں. سنیے گا کیا کہتی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.